آئیے آج ہم تاریخ کے ایک ایسے نازک اور اہم دور کا جائزہ لیتے ہیں جس نے آنے والی صدیوں کا نقشہ ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ اس تجزیے میں ہم مکہ کے ان ابتدائی دنوں کی حقیقت کو سمجھیں گے جسے واقعی ایک نبوی انقلاب کا آغاز کہا جا سکتا ہے۔ بالکل سیدھے حقائق کی بات کریں گے۔ ذرا سوچئے، ایک ایسے ماحول کا جہاں سچ بولنا باقاعدہ ایک جرم بن چکا ہو اور جھوٹ طاقت کا حصہ بن گیا تھا۔ ایک ایسا معاشرہ جہاں انصاف اور حق طاقتور کے جوتوں تلے دب چکے تھے۔ ایک ایسا سسٹمیٹک نظام بن چکا تھا جہاں کمزور طبقہ سود یعنی یوزری کے بوجھ تلے بری طرح پس رہا تھا۔ اصول بہت سادہ اور ظالمانہ تھا، جتنا کم ادا کرو گے سود اتنا ہی دگنا تگنا ہوتا چلا جائے گا۔ یہ ایک ایسا نظام تھا جسے چیلنج کرنا تقریباً ناممکن لگتا تھا۔ پہلا حصہ، انقلاب سے پہلے کا مکہ اور سود اور ظلم کا وہ بھار جس نے معاشرے کو جکڑ رکھا تھا۔ آج کی ہماری اس گفتگو کا خاکہ کیا ہوگا؟ ہم شروع کریں گے دارالارقم کی ان ابتدائی خفیہ ملاقاتوں سے، پھر ہم چلیں گے کوہ صفا کی اس پہلی اعلان عام دعوت کی طرف، اس کے بعد نبوت کے 5ویں سال میں حبشہ کی طرف ہونے والی اس انتہائی اہم ہجرت کو دیکھیں گے، اور آخر میں 6 سال کے ان حیران کن واقعات تک پہنچیں گے جنہوں نے مکہ کے طاقتور ایوانوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ دوسرا حصہ، پہلی عوامی دعوتیں، خفیہ تعلیم سے لے کے کھلے عام اعلان تک کا سفر۔ اب یہاں ایک بہت ہی زبردست کنٹراسٹ ہمارے سامنے آتا ہے۔ جب پہلی بار خاندان کے لوگوں کو جمع کیا گیا تو مکہ کی انتہائی طاقتور شخصیت ابو لہب نے کس طرح اپنا شدید غصہ دکھایا اور سننے سے بالکل انکار کر دیا۔ لیکن جب اگلے دن دوبارہ محفل سجی اور پوچھا گیا کہ اس راستے میں کون مددگار بنے گا، تو وہاں چھائی اس گہری خاموشی کو صرف ایک آواز نے توڑا، اور وہ آواز کسی بڑے سردار کی نہیں بلکہ ایک اکیلے نوجوان علی ابن ابی طالب کی تھی۔ مسلسل 3 بار سوال ہوا، بڑے بڑے سردار خاموش رہے یا مذاق اڑاتے رہے، پر اس نوجوان کا عزم اپنی جگہ قائم رہا۔ پھر کوہ صفا کے اس پہاڑ پر وہ تاریخی الفاظ گونجے، اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک فوج ہے جو تم پر حملہ کرنے والی ہے تو کیا تم میری بات مانو گے؟ یہ ایبسلیوٹ بریلینس ہے کمیونیکیشن کی۔ پیغام دینے سے پہلے انہوں نے عوام سے ان کے اپنے تجربے کی تصدیق لی۔ سب نے ایک زبان ہو کر کہا کہ ہم نے آج تک آپ کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا، یعنی اس کڑے امتحان میں بھی سچائی کی ریپیوٹیشن ہی وہ واحد بنیاد بنی جس پر دعوت کھڑی کی گئی۔ اور ابو لہب کے اس شدید غصے اور تکبر کا جواب کیا آیا؟ سورہ المسد۔ اب اس بات پر تھوڑا غور کیجئے، یہ کوئی عام جواب نہیں تھا، یہ قطعی پیشگوئی تھی کہ ابو لہب کبھی ایمان نہیں لائے گا اور آگ کا ایندھن بنے گا۔ یہ واقعی ایک زندہ ثبوت بن گیا، کیونکہ ابو لہب اس اعلان کے بعد کئی سال زندہ رہا۔ اگر وہ چاہتا تو صرف دکھاوے کے لیے ایمان لا کر اس پیغام کو غلط ثابت کر سکتا تھا، لیکن نہیں، وہ اپنی ضد پر قائم رہا اور اس حقیقت کی تصدیق کر گیا۔ تیسرا حصہ، بڑھتا ہوا ظلم اور استقامت۔ آخر اس معاشرے میں سچ بولنے کی کیا قیمت چکانی پڑی؟ ان دنوں کے مکہ میں حالات کتنے خراب تھے، اس کا اندازہ لگانا ضروری ہے۔ سجدے کی حالت میں مکہ کے سب سے معزز شخص کی پیٹھ پر اونٹ کی غلاظت اور اجری رکھ دینا، ابو بکر کا کعبہ میں اتنی بری طرح پٹنا کہ وہ بے ہوش ہو گئے، عبداللہ ابن مسعود کا اعلان عام سورہ الرحمن پڑھنے پر شدید تشدد کا شکار ہونا، یہ سب بالکل حقیقت ہے، لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ اس انتہا پسندی اور خوف کے ماحول میں بھی کسی ایک شخص کے بھی قدم نہیں ڈگمگائے۔ جب ظلم کام نہ آیا تو قریش نے سفارتی دباؤ کا راستہ اپنایا۔ انہوں نے ابو طالب کے ذریعے پیغام بھجوایا کہ اس کام کو روک دیا جائے، اور اس کے جواب میں تاریخ کا وہ عظیم جملہ ادا ہوا، خدا کی قسم اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ میں سورج رکھ دیں اور بائیں ہاتھ میں چاند، تب بھی میں اس دعوت کو نہیں چھوڑوں گا۔ اس جملے کی شدت اور یقین دیکھیے، اس غیر متزلزل عزم نے ابو طالب جیسی شخصیت کو بھی کہنے پر مجبور کر دیا کہ تم اپنا کام جاری رکھو، میں تمہارا ساتھ کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ جب طاقت اور دباؤ دونوں ناکام ہو گئے تو انہوں نے اپنا آخری تیر آزمایا، لالچ، ایسی پیشکش جو شاید ہی کوئی ٹھکرا سکے۔ بے تحاشا دولت، مکہ کی مکمل سرداری اور یہاں تک کہ بادشاہت۔ لیکن اس کا جواب کسی بحث یا کاؤنٹر آفر سے نہیں دیا گیا۔ جواب میں انتہائی سکون کے ساتھ قرآن کی آیات تلاوت کی گئیں۔ پیغام بالکل صاف تھا، یہ کوئی عام دنیاوی سرگرمی نہیں جسے خرید فروخت سے روکا جا سکے۔ چوتھا حصہ،
حبشہ میں پناہ اور سمندر پار انصاف کی تلاش۔ یہ بات ہے نبوت کے 5ویں سال کی۔ مکہ میں حالات اتنے سنگین ہو چکے تھے کہ زندگی بسر کرنا عذاب بن گیا تھا۔ تب ایک بہت ہی گہرا اسٹریٹجک فیصلہ کیا گیا۔ ایک گروپ نے سمندر پار حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ مقصد ایک ایسے عیسائی بادشاہ نجاشی کی پناہ لینا جس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ ایک عظیم اور انصاف پسند حکمران ہے اور اس کے دربار میں کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوتی۔ اور پھر دربار نجاشی میں وہ تاریخی اور ڈرامٹک منظر پیش آیا۔ کسی وزیر اعظم کی کیبنٹ میٹنگ سے کم نہیں تھا یہ منظر۔ ایک طرف تھے قریش کے انتہائی ہوشیار سفیر عمرو ابن علاس، جو مہنگے تحفے اور سیاسی دباؤ لے کر کھڑے تھے، یہ الزام لگاتے ہوئے کہ ان لوگوں نے باپ دادا کے دین سے بغاوت کی ہے، اور دوسری طرف جعفر ابن ابی طالب کا وہ زبردست اور بصیرت افروز دفاع۔ انہوں نے بغیر کسی ڈر کے بتایا کہ ہم جاہل تھے، بت پوجتے تھے، لیکن اب ہمیں سچائی اور حق کی طرف بلایا گیا ہے۔ لیکن قریش کہاں ہار ماننے والے تھے۔ اگلے دن انہوں نے ایک بڑا کارڈ کھیلا، عقائد پر وار کیا، خاص طور پر عیسیٰ ابن مریم کے حوالے سے۔ تب جعفر ابن ابی طالب نے سورہ مریم کی تلاوت کی اور پورا دربار سمیت بادشاہ کے رو پڑا۔ نجاشی نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور ایک عظیم فیصلہ سنایا، جو تم کہہ رہے ہو اور جو عیسیٰ لائے تھے اس میں اس لکڑی کے برابر بھی فرق نہیں۔ اس دن نجاشی نے قریش کے تمام تحفے ٹھکرا دیے اور انصاف کا وہ معیار قائم کیا جو صدیوں تک یاد رکھا جائے گا۔ 5واں حصہ، طاقتور حلیفوں کا میدان میں آنا اور مکہ میں بدلتا ہوا رخ۔ نبوت کا 6واں سال۔ اگر پچھلا سال ہجرت اور پناہ کی تلاش کا تھا تو یہ سال مکہ کے سیاسی اور معاشرتی فضا میں ایک شدید زلزلے کا سال تھا۔ جو لوگ کل تک اس تحریک کے سب سے بڑے دشمن تھے، ان کے دل اور راستے بدلنے لگے تھے۔ تاریخ کا رخ اکثر چھوٹے لیکن اہم واقعات سے بدلتا ہے۔ حمزہ، جنہیں قریش کا شیر کہا جاتا تھا، شکار سے لوٹتے ہیں۔ انہیں خبر ملتی ہے کہ ابو جہل نے انتہا کر دی ہے اور غلیظ گالیاں دی ہیں۔ حمزہ کا خون کھول اٹھتا ہے۔ وہ بالکل نہیں رکتے، سیدھا کعبہ جاتے ہیں، اپنی کمان سے ابو جہل کے سر پر شدید ضرب لگاتے ہیں اور وہیں کھڑے ہو کر پورے مکہ کے طاقتوروں کے سامنے ڈنکے کی چوٹ پر اپنے ایمان کا اعلان کر دیتے ہیں۔ مکہ میں گویا بم پھٹ گیا ہو، طاقت کا رخ بدلنا شروع ہو چکا تھا۔ اور جہاں دن کے اجالے میں یہ سب ہو رہا تھا، وہاں مکہ کے خاموش راتوں میں ایک اور نفسیاتی طوفان جنم لے رہا تھا۔ عمر ابن الخطاب، جن کے خوف سے کہانیاں بنتی تھیں، کعبہ کے غلاف کے پاس چھپ کر آیات سن رہے تھے۔ ان کے ذہن میں چل رہا تھا، شاید یہ کوئی بڑا شاعر ہے۔ اچانک آیات آئیں، یہ کسی شعر کا کلام نہیں۔ وہ چونکے، تو شاید یہ کوئی کاہن ہے۔ پھر آیات آئیں، نہ ہی یہ کسی کاہن کا کلام ہے۔ ذرا سوچئے اس لمحے کی حیرت اور کشمکش کو، جب آپ کے دل میں چھپے ہوئے شکوک کا جواب سیدھا آپ کے آگے آ گیا ہو۔ عمر اندر سے پوری طرح ہل چکے تھے۔ تو اب ہم آتے ہیں اس سوال کی طرف جو ذہن میں گھومتا ہے۔ جب عمر ابن ابی الخطاب جیسی فولادی اور قداور شخصیت اندر سے اتنی متاثر ہو چکی تھیں، تو ان کا اگلا قدم کیا ہونے والا تھا؟ اور اس ایک بدلاؤ کی وجہ سے مکہ کا سیاسی اور معاشرتی لینڈسکیپ ہمیشہ کے لیے کس طرح بدلنے والا تھا؟ اس تجزیے سے ہم نے یہ سمجھا کہ صرف اور صرف سچائی اور استقامت میں کتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ بڑے بڑے طاقتور پہاڑوں کو بھی ریزہ ریزہ کر دے۔ لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوتی۔ سوچئے گا ضرور کہ اس کے بعد مکہ کی گلیوں میں آخر ہوا کیا ہوگا۔